بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ میرا بھائی شاہ میر بچپن سے ہی ایک شوخ و شنگ لڑکا تھا۔ اسے ہر دم شرارتیں ہی سوجا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی محلے کے لوگ بابا جان سے اس کی شکایتیں کرنے آ جاتے، جن کے بچوں کو تنگ کر کے وہ بھاگ آتا تھا۔ تب شاہ میر کو بابا جان سے کراری مار پڑ جاتی۔ وقت گزرتا گیا، ہم سب بڑے ہو گئے۔ وہ بھی پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہو گیا۔ اس کی ملازمت ہوائی کمپنی میں لگی تو ڈیوٹی پر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا۔ اپنی ملازمت سے وہ بہت خوش تھا۔ ہم پشاور کے رہائشی تھے اور بھائی ڈیوٹی کر کے پنڈی سے پشاور صرف چھٹیوں کے دنوں میں آتا تھا۔ کیونکہ ہم صوبہ سرحد کے باسی تھے تو بھائی کو بھی ادھر ہی رہنا پسند تھا، مگر ملازمت ایک مجبوری تھی۔ آخر ان کی مراد بر آئی اور ان کو ایسی فلائٹ ملی کہ اسلام آباد سے پشاور آنے جانے لگے۔ ایک دفعہ ان کا افغانستان جانا ہوا۔ ان دنوں وہاں کے حالات پرامن نہ رہے تھے۔ ایک فیملی سے ان کی ایئرپورٹ پر ملاقات ہو گئی۔ یہ لوگ پاکستان آ رہے تھے، اسی جہاز میں جس پر بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اس طرح اس فیملی سے بات چیت ہو گئی اور انہوں نے میرے بھائی کو اتنا پسند کیا کہ گھر کا پتہ اور فون نمبر لے لیا۔ اس فیملی نے پاکستان پہنچ کر اسلام آباد میں رہائش لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بمباری اور جنگ کی وجہ سے بہت سے افغان باشندے پاکستان میں پناہ لے رہے تھے۔ انہوں نے بھی پناہ لے لی اور شاہ میر سے رابطہ رکھا۔ جب بھائی کا اسلام آباد جانا ہوتا وہ ان کی طرف بھی چلا جاتا۔ اس فیملی میں گھر کا سربراہ عبد الرحمن، اس کی بیوی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی گل رخ 18 سال کی اور لڑکے اپنی بہن سے چھوٹے تھے۔ گویا یہ کنبہ 5 افراد پر مشتمل تھا، جو افغانستان میں خوشحال خاندان ہوا کرتا تھا۔ جنگ کے دنوں جو افغان شہری پاکستان آئے ان میں بہت سے خاندان پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہو گئے اور اپنی روزی روٹی کے جتن کرنے لگے۔ جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے چھوٹے موٹے کاروبار کر لیے۔ غالباً 1991 کا زمانہ تھا۔ عبد الرحمن نے بھی پنڈی میں کپڑے کی دکان کر لی اور روزگار کا ذریعہ پیدا ہو گیا۔ اب اسے اپنی بیٹی کو بہانے کی فکر تھی۔ ایک روز عبد الرحمن کی فیملی شاہ میر کے توسط سے ہمارے والدین سے ملنے آئی تو ہم نے گل رخ کو دیکھا۔ اس لڑکی کے حسن سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ایسی حسین، معصوم اور پاکیزہ صورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، شربتی آنکھیں اور نیا نقشہ کسی یونانی مجسمے جیسا تھا۔ میں تو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئی، مگر بات نہ کر پائی کیونکہ اسے اردو آتی تھی نہ پشتو۔ وہ افغانی زبان میں بات کرتی تھی جبکہ ہمیں ان کی بولی سمجھ میں نہ آئی۔ البتہ اس کے والد پشتو میں گفتگو کر سکتے تھے، لہٰذا وہی میرے والد اور بھائی سے محو گفتگو رہے۔ ہم نے گل رخ اور اس کی ماں سے بس اشاروں میں باتیں کیں اور مسکراہٹوں کے تبادلے سے ہی کام چلایا۔ جب وہ چلے گئے تو والد نے میری والدہ سے کہا کہ یہ افغانی سدوزئی قبیلے سے ہیں اور اپنی لڑکی کی شادی بارے فکر مند ہیں۔ اگر تمہیں اس کی لڑکی پسند آئی ہے تو ہم شاہ میر کے لیے گل رخ کا رشتہ لے لیتے ہیں۔ والدہ کہنے لگیں، لڑکی کو ہماری زبان نہیں آتی اور ہمیں ان کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ والد نے کہا کچھ دنوں میں ہی ان کی گفتگو سمجھ میں آنے لگے گی، کیونکہ یہ کچھ فارسی سے ملتی جلتی زبان میں بات کرتے ہیں اور کچھ پشتو کے الفاظ بھی ان کی بولی میں مستعمل ہیں۔ بہرحال تم سوچ سمجھ لو اور شاہ میر سے بھی بات کر لو۔ شاہ میر کو تو گل رخ بہت پسند آئی تھی۔ جب ماں نے ذکر کیا تو وہ بولا، میں نے تو پہلی نظر میں دیکھ کر اس لڑکی کو پسند کر لیا تھا۔ آپ لوگ زبان کو مسئلہ نہ بناؤ۔ گل رخ ایسی حسین بہو آپ کو ساری دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ میں نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور ماں کو راضی کر لیا۔ اس طرح گل رخ 2 ماہ بعد میری بھابھی بن گئیں۔ بھائی تو اپنی دلہن پر فدا تھا، ہم بھی گھر کی بہو پر 1000 جان سے باری ہو گئے۔ وہ تھی بھی ایسی من موہنی اور اچھی خصلت والی، معصوم، سیدھی، سچی اور بھولی بھالی۔ امی ابو کا ادب کرتی، کام میں ہاتھ بٹاتی اور ہم سے پیار کا اظہار کرتی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔ ہم سب کو اردو آتی تھی، ہم نے اسکول پڑھا تھا، لیکن گل رخ تو اردو سے بھی نابلد تھی۔ تب بھائی نے اس کے لیے ایک لیڈی ٹیچر کا بندوبست کر دیا جو گھر پر اس کو پڑھانے سکھانے آتی تھی۔ شاہ میر نے سوچا کہ پشتو تو اس کو ہمارے درمیان رہ کر آ ہی جائے گی، اگر میرا تبادلہ کسی دوسرے شہر ہو گیا تب اس کو وہاں ہر کسی سے بات کرنے میں مشکل پیش آئے گی، لہٰذا اسے قومی زبان کی شدھ بدھ ہونی چاہیے۔ گل رخ نے سال بھر میں اردو سیکھی، اسے تھوڑا سا پڑھنا لکھنا اور قومی زبان میں بات کرنا بھی آ گیا۔ وہ جب افغانی لہجے میں اردو بولتی تو بہت پیاری لگتی، یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی یورپین لڑکی بول رہی ہے۔
ایک دن بھائی نے بتایا کہ ان کو قومی ایئر لائن میں نوکری مل گئی ہے اور وہ کراچی جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گلرخ بھی جا رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ مجھے یاد ہے جب بھائی ڈیوٹی سے گھر آتے تو وہ دروازے پر ان کا استقبال کرتی، اور صبح جب ڈیوٹی پر جانے لگتے تو مسکراتے ہوئے انہیں الوداع کہتی۔ اس وقت وہ قدرت کے ہاتھوں تراشا ہوا ایک شاہکار معلوم ہوتی، مگر اتنی سادہ کہ بغیر میک اپ کے حسن کی پتلی تھی۔ کراچی میں تو سبھی پاس پڑوس میں اردو زبان ہی بولتے تھے۔ اس نے بھی محنت سے یہ زبان سیکھی تھی۔ ایک افغانی لڑکی کے منہ سے اتنی اچھی اردو سن کر لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ ایک روز بھائی اپنے کسی دوست کی شادی میں ہمیں لے کر گئے، جہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کرسچن لڑکی جو شاہ امیر کے دفتر میں کام کرتی تھی بڑے اشتیاق سے اس کی شریک حیات سے ملنے ہماری طرف آئی۔ شاہ امیر ہی اسے گلرخ سے ملانے لائے تھے۔ اس لڑکی ماریہ نے گلرخ کو دیکھ کر بھائی سے کہا، تمہاری بیوی بہت خوبصورت اور سادہ ہے، جب اردو بولتی ہے تو بہت پیاری لگتی ہے۔ یہ بات سن کر بھائی ہنس دیے اور ماریہ بھی ہنس پڑی۔ کبھی ڈیوٹی کے بعد شاہ امیر دیر سے گھر لوٹتا تو گلرخ بھابھی ان کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ اس کی عادت تھی کہ رات کا کھانا بھائی کے ساتھ کھاتی، خواہ وہ کتنی دیر سے کیوں نہ گھر آئیں۔ شاہ امیر بھابھی کو ستانے کو اکثر مذاق میں کہتا، تم کھانا کھا لیا کرو، میں تو وہاں سے کھا ہی لیتا ہوں، تم اتنی دیر تک بھوکی رہتی ہو۔ وہ کہتی، میں تو آپ کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتی، اور آپ کھا لیتے ہو، کیوں؟ کیا کروں؟ ماریہ بہت اصرار کرتی ہے، تب کھانا پڑتا ہے۔ ساتھ ڈیوٹی کرنے والوں کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس پر وہ شوہر کے مذاق کو سچ سمجھ کر روٹھ جاتی۔ بھائی اسے مناتا، کہتا، نادان، میں نے کب تیرے بغیر کھانا کھایا ہے، لاؤ کھانا دو۔ وہ کھانا لاتی، جب دونوں کھا لیتے بھائی کو پھر مذاق سوچتا، کہتا، دونوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، ماریہ کے ساتھ بھی کھا لیتا ہوں اور تمہارے ساتھ دوبارہ کھانا پڑتا ہے، دیکھو اب میرا وزن کتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں نوکری سے فارغ نہ کر دیں۔ وہ تو یہ مذاق میں کہتا، لیکن گلرخ اسے سچ سمجھ لیتی اور اس کا دل مرجھا جاتا۔ شاہ امیر کی عادت تھی کہ بار بار مذاق کر کے خود خوش ہوتا اور دوسرے کی دل آزاری کا احساس نہ کرتا۔ دراصل وہ میرے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک بار شاہ امیر ہمیں منوڑا لے کر گیا۔ ہم کشتی میں سیر کر رہے تھے۔ بھائی نے سمندر کا پانی چلو میں بھر کر کہا، دیکھو گل، یہ پانی چکھنا، ہمارے وطن کا پانی کتنا میٹھا ہے۔ بھابھی نے چلو بھر کر پانی منہ میں لے لیا۔ ظاہر ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہی تھا، مگر اس نے پانی منہ سے نکال پھینکنے کی بجائے پی لیا اور بولی، ہاں شاہ امیر، تمہارے وطن کا پانی بہت میٹھا ہے۔ ہم سب ہنس رہے تھے، مگر اس نے پانی کی کلی پھینکنے کی بجائے اس لیے نگل رہی تھی کہ اس کا شوہر خوشی محسوس کرے۔ شاہ امیر اور گلرخ کی زندگی اتنی خوشگوار تھی کہ دفتر سے آنے کے بعد یا چھٹی کے دن میں وہ گھر سے باہر کہیں نہیں جاتا تھا۔ پاس پڑوس والے اس خوش و خرم جوڑے کی زندگی کو مثالی کہتے تھے۔ ہمارے گھر کے برابر اشفاق بھائی کا گھر تھا۔ وہ میرے بھائی کے ساتھ ایئر لائن میں ملازم تھے۔ ان کی بیوی گلرخ کی سہیلی تھی۔ ایک بار مذاق میں انہوں نے بیوی سے کہہ دیا کہ شاہ امیر کی تو ماریہ سے بہت بنتی ہے، کاش ہماری بھی کوئی ماریہ جیسی دوست دفتر میں ہوتی۔ یہ آدمی تو بڑا خوش قسمت ہے، دفتر میں بھی خوبصورت ساتھی اور گھر میں بھی۔ اس نے تو یہ سب اپنی بیوی کو جلانے کو کہا تھا، لیکن کچھ عورتوں کی عقل واقعی گڈی میں ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں بات کہاں پڑتی ہے۔ اس خاتون نے آ کر گلرخ کو بتایا کہ تمہارا میاں اپنے دفتر کی ایک کرسچن لڑکی ماریہ سے محبت کرتا ہے۔ بھابھی یہ بات سن کر خاموش رہ گئی۔ شاید اس نے سچ سمجھ لیا۔ اس کے بعد وہ ہر وقت خاموش ہی رہنے لگی۔ پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی، امی کے ساتھ چہکتی، نہیں تو اپنے ننھے منھے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کھیلتی۔ اس نے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی چہکنا مہکنا چھوڑ دیا، جیسے اسے چپ ہی لگ گئی ہو۔ ایک دن میں نے بھائی کی توجہ دلائی کہ گلرخ اب اداس اور چپ چپ رہنے لگی ہے، کہیں اسے اپنے میکے کی یاد تو نہیں ستاتی۔ تب بھائی نے قسم دے کر اس سے پوچھا کہ تم کیوں اداس ہو؟ اس پر وہ رو پڑی، کہنے لگی، اشفاق کی بیوی بتا کر گئی ہے کہ تمہیں ماریہ سے بہت محبت ہے، اس کو اس کے شوہر نے بتایا ہے۔ بھائی نے کہا، ایک عورت کی بات پر تم نے یقین کر لیا؟ اول تو یہ بالکل غلط بات ہے، میں کسی سے پیار نہیں کرتا، اور اگر مجھے کسی سے پیار ہو جائے تو تم کیا کرو گی؟ سچ بتاؤ۔ میں چاہوں گی کہ تم اپنا پیار پا لو، مگر خوش رہو، گلرخ نے جواب دیا۔ انہی دنوں بھائی کے دفتر میں کچھ سیاست چل پڑی، جس سے شاہ امیر کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ گھر آتا تو دفتری پریشانی چہرے سے ظاہر ہوتی۔
بھابھی اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر بجھ جاتی۔ وہ سمجھتی کہ اس کا شوہر ماریا کے سبب اداس رہنے لگا ہے۔ بھائی اسے اپنے دفتر کی پریشانی تو بتا نہیں سکتا تھا۔ آخر ہمت کر کے گل رخ نے پوچھ ہی لیا کہ کیا تم ماریا کے لیے پریشان رہتے ہو؟ اس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں، یہ ان کی مذاق کی عادت والی بات تھی، مگر گل رخ نے دل پر لے لی۔ ایک روز مجھ سے بولی، عالیہ باجی میں بہت دکھی رہنے لگی ہوں، کیونکہ میرے سر کا مالک دکھی رہتا ہے۔ بھائی کو آفس کی کوئی پریشانی ہوگی، ایسی پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ تم کیوں دکھی ہوتی ہو گل رخ؟ کیوں نہ دکھی رہوں؟ جس لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے میری وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا نا۔ میں اس کے بچوں کی ماں جو ہوں، وہ تبھی اب بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ آخر بھابھی نے مجھے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ میں نے کہا، بھابھی یہ بات نہیں ہے، تم سے بھائی ایسے ہی مذاق میں کہتا ہے اور تم سچ سمجھ لیتی ہو۔ اس کی تو یہ عادت ہے بچپن سے مذاق کی۔ ایک دن بھابھی شاہ میر سے بولی، میرے سردار ایک بات کہوں؟ ایک نہیں 10 کہو۔ 10 نہیں، بس ایک ہی بات کہنی ہے۔ اگر آپ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے جس کے لیے اداس رہتے ہو، تمہیں میری قسم، اس کے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس بات پر راضی ہوں۔ میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو۔ اچھا کر لوں گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تم سے پوچھ کر تھوڑی کروں گا۔ بھائی نے جس بات کو ذرا برابر اہمیت نہ دی تھی، اس کو گل رخ نے دل کے دامن میں باندھ لیا۔ حالانکہ شاہ میر اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرتے تھے۔ خدا کے بعد اگر کوئی ذات تھی جس کی اسے چاہت تھی تو وہ گل رخ ہی تھی، جو اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ وہی اس کی سب کچھ تھی۔ اگر وہ یہ بات جان لیتی تو آج اپنے پیارے شوہر سے دور نہ چلی جاتی۔ وہ بھولی بھالی عورت یہ اندازہ بھی نہ کر سکی کہ شاہ میر اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کے آرام کے لیے سب کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے عمل سے ہی محبت ثابت ہے، تو پھر مذاق میں کچھ کہہ دینے سے یا زبان سے محبت کا اظہار نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر عیش آرام، زندگی کی ہر سہولت تو اس نے گل رخ کو مہیا کر دی تھی۔ محبت خود عمل سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ زبانی اظہار سے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بھابھی کی طبیعت گری گری رہنے لگی، جیسے اسے کوئی گھن اندر اندر کھا رہا ہو۔ امی اور بھائی سمجھے کہ پھر سے اس کی گود ہری ہونے کے یہ آثار ہوں گے، لیکن جب اس کی طبیعت نہ سنبھلی تو شاہ میر بھائی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے تو کینسر کی رپورٹ آ گئی۔ سبھی حیران کہ یہ تو اچھی بھلی تندرست تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ شاہ میر بھائی کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ کچھ ساتھی دوستوں سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا جو ساتھ ایئر لائن میں کام کرتے تھے۔ غموں کے مصائب میں کراچی جیسے بے مہر شہر میں جہاں ہر طرف اجنبی لوگ تھے، ان دوستوں کا ہونا بھی ایک نعمت تھا، جنہوں نے بھائی کو تسلی دی، ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا۔ شاہ میر کا تو یہ عالم کہ ہر وقت غائب دماغ رہنے لگا۔ ڈیوٹی سے چھٹی لینی پڑی، ہم بچے سنبھالتے اور وہ اپنی پیاری بیوی کو۔ ایک پل اس سے دور نہ ہوتا، کبھی آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک ساتھ رونے لگتے۔ شاہ میر کہتا کہ تمہیں میں نے کیا غم دیا کہ اب مجھے چھوڑے جاتی ہو؟ تب ایک روز گل رخ بولی، آپ ماریا سے محبت کرتے ہیں اور میری خاطر آپ اپنی خوشی پوری نہیں کرتے، مجھے اسی بات کا غم لگا۔ یہی بات دن رات سوچتی تھی، اداس رہتی تھی، اسی سبب کھانا بھی نہیں کھا پاتی تھی، چھپ چھپ کر روتی اور دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ میرا پیارا شوہر اپنی خوشی پوری کر سکے، اپنی محبت پا سکے، اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر میں لا سکے۔ دیکھو میری دل سے نکلی دعا اللہ نے سن لی ہے۔ اگر اب میں اس جہاں سے رخصت ہوئی تو سکون سے جاؤں گی۔ پہلے تو دوا کے لیے بھاگ دوڑ کی، مگر جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب علاج نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو گل رخ نے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ وعدہ لیا کہ شاہ میر تمہیں میرے پیار کی قسم، جس لڑکی سے تم پیار کرتے ہو اسے ضرور اپنا لینا، تم خوش رہو گے تو میری روح خوش ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی اس کی آواز لرز رہی تھی، اور شاہ میر ہی کی نہیں ہماری آنکھوں سے بھی اشک گر رہے تھے۔ ان الفاظ سے بھائی کے دل کو تو جیسے گھونسا لگا۔ انہوں نے کہا، میں نے تو مذاق میں ماریا سے محبت کی بات کی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے مذاق کو گل اتنی سنجیدگی سے لے گی، دل کا روگ بنا لے گی۔ شوہر بیویوں سے ایسے مذاق کرتے ہی ہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے لمبی عمر عطا کرے، جس کو چاہے شفا دے دے اور جس کو چاہے موت دے۔ مگر ہم سب کو تو یہی تصف رہنے لگا کہ اے کاش
شاہ مذاق میں بھی گل سے یہ بات نہ کہتا کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے دل کی گہرائیوں سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ مذاق میں کہی بات کو بھی نہ سہ سکی۔ شاہ نے گل کے بعد شادی نہ کی، حالانکہ وہ عمر کے اس دور میں تھا جہاں امنگیں اور خواب ہی خواب ہوتے ہیں، لیکن اب ان کی زندگی بے بہار چمن ہے، جہاں نہ پھول پودے ہیں اور نہ ہی گل و بلبل کی چہکاریں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ایک اداس اور اجاڑ زندگی گزار رہا ہے، اپنے بچوں کی خاطر جی رہا ہے۔ کل اس کی حیات کس قدر خوبصورت تھی اور آج افسانہ ہو گئی ہے۔ کہتا ہے آنکھیں بند کرتا ہوں تو پھر سے وہی زندگی بسر کرنے لگتا ہوں، اور آنکھیں کھولتا ہوں تو کچھ نہیں پاتا، صرف خوبصورت یادوں کی دھول نظر آتی ہے۔ اس دھول سے میرے بھائی کا چہرہ اور آنکھیں دھندلا گئی ہیں۔ وہ مجھ سے 5 برس چھوٹا ہے، لیکن 10 برس بڑا لگتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کام عمر کی خوبصورتی کو کھا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔